الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، پردہ دار ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے بنی نوع انسانی کو اس دنیا میں بسایا اور انسان کے مختلف امور اور مختلف کام، قرض، ہر چیز کا ذمہ وہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہی ہے کہ وہ انسان کو رزق بھی عطا کرتا ہے، اسے لباس بھی دیتا ہے اور زندگی میں خوشحالی بھی عطا کرتا ہے. غرض ہر طرح کی جو چیز بھی انسان کو عطا کی جاتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کی جاتی ہے. ان تمام چیزوں میں ایک چیز رزق بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین کے اوپر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جسے اللہ رزق عطا نہیں کرتا. ہر جاندار کو اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے. حتیٰ کہ قرآن کریم میں ایک مثال اس انداز سے بھی دی گئی ہے کہ ایک گہرا سمندر ہے، اس سمندر کی انتہائی گہرائی ہے کہ جب آپ سمندر کی گہرائی کے اندر اتریں تو وہاں پر انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوتا ہے
اس سمندر کی اندھیری گہرائی کے اندر ایک سیاہ پتھر موجود ہے، اور اس سیاہ پتھر کے اوپر ایک سیاہ کیڑا موجود ہے، تو اس سیاہ کیڑے کو بھی اللہ رب العالمین رزق عطا کرتا ہے۔ غرض ہر جاندار کو دنیا کے اندر جسے بھی اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اسے اللہ رب العالمین رزق عطا فرماتا ہے، لیکن اس رزق کو حاصل کرنے کی کچھ چابیاں، کچھ کنجیاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں بتائی ہے کہ جن چیزوں کو اختیار کر کے ہم رزق کی کنجیاں حاصل کر سکتے ہیں اور خوشحالی کی زندگی بسر کر سکتے ہیں، وہ جو رزق کی کنجیاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بتائی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں ہمیں سکھائی ہیں، ان میں سے چند چیزیں آج آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ تو پہلی چیز کہ جو رزق کی کنجی کے طور پر جس کے ذریعے رزق انسان کو حاصل ہوتا ہے اور وافر مقدار کے اندر حاصل ہوتا ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار، کہ انسان زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرے، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر اللہ رب العالمین کے حضور گریہ ازاری کرے۔ یہ گریہ ازاری کرنا، یہ توبہ اور استغفار کرنا اور اللہ رب العالمین کی جانب رجوع کرنا، یہ رزق کے حصول کی بہترین چابی اور بہترین کنجی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین وافر مقدار میں بندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، اور اس واقعے کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو اور اپنی قوم کے لوگوں کو یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ میرے بندو، اللہ رب العالمین کے بندو اور اللہ پر ایمان لانے والوں اور نہ ایمان لانے والوں، استغفروا ربکم، اپنے رب کے حضور گریہ ازاری کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ اللہ رب العالمین مغفرت بخشنے والا ہے، اور جب وہ مغفرت عطا کرے گا، گناہوں کو بخش دے گا، تو اس کا نتیجہ، پہلا نتیجہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ رب العالمین تم پر آسمان سے رحمت کی موسلا دھار بارش فرمائے گا، آسمان سے اللہ کی رحمتیں اترنا شروع ہو جائیں گی اور موسلا دھار بارشیں ہوں گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، استغفار کا پہلا فائدہ۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، دوسرا اور بہترین فائدہ کہ تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو گے، اپنے گناہوں کی توبہ، اپنے گناہوں پر معافی مانگو گے، تو اللہ رب العالمین وَيُمْدِدْكُمْ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ مال، یہ دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق ہے۔ رزق کے حصول کی جو پہلی کنجی ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ ہم اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو، تو یہ خوشحالی کے دروازے ہماری جو کھل جائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا مال کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور تمہیں اللہ رب العالمین بیٹے عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اس استغفار کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات بھی بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی بہائے گا، یعنی پانی بھی وافر مقدار میں تمہیں ملے گا، اور تمہارے لیے باغات، اس میں پھل اور میوہ جات اور ہر قسم کے اللہ رب العالمین کے انعامات اس کے اندر موجود ہوں گے۔ تو رزق کی کنجیوں میں سے، رزق کی چابیوں میں سے پہلی کنجی اور پہلی چابی وہ یہ ہے کہ ہم توبہ اور تائب ہوں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروائیں، اور توبہ اور تائب ہونے کے لیے 4 باتوں کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی چیز کہ ہم
اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو، شرمندہ ہو. ہم جو گناہ کر رہے ہوں ہمیں معلوم ہو کہ اللہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. جب ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو گویا کہ ہماری توبہ اللہ رب العالمین وہ قبول فرمائیں گے، اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی معافی کو وہ قبول فرما لیں گے. تو پہلی چیز کہ آپ کے دل کے اندر یہ خیال آنا چاہیے کہ میں نے جو عمل کیا ہے وہ غلط عمل کیا ہے اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا عمل کیا ہے. دوسری چیز، آپ پختہ ارادہ کریں عزم صمیم کے ساتھ کہ اللہ آئندہ میں اس گناہ کو نہیں دہراؤں گا. میں نے جو عمل کیا، جتنے بھی گناہ کیے، اللہ آئندہ میں ان گناہوں کو نہیں دہراؤں گا، ان پر میں توبہ اور تائب ہوتا ہوں اور شرمندہ ہوتا ہوں. یہ بھی توبہ کی قبولیت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہوں اور آپ صدق دل سے اللہ رب العالمین کے حضور عزم صمیم کے ساتھ اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ آئندہ میں ان گناہوں کو نہیں دہراؤں گا، اور پھر سچے دل سے توبہ کریں، گریہ وزاری کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے، اپنے دل کی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے. تو یہ آپ کے لیے رزق کی وافر مقدار میں رزق کے حصول کا ذریعہ اور رزق کی کنجیوں میں سے پہلی کنجی یہ آپ کو توبہ اور تائب حاصل ہو جائے گی. دوسری چیز کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین وافر مقدار میں انسان کو رزق دیتا ہے، وہ دوسری چیز ہے اللہ پر توکل کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا. توکل علی اللہ. کئی مقامات پر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے توکل کا حکم دیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو. فتوکلوا علی اللہ، اللہ رب العالمین پر مکمل یقین، مکمل بھروسہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بھروسہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوئی پرندہ وہ صبح اٹھتا ہے اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے، سارا دن وہ گھومتا ہے اور رات کو جب وہ لوٹتا ہے تو پیٹ بھر کر لوٹتا ہے. یعنی جب پرندہ صبح نکلتا ہے تو بھوکے پیٹ گھر سے نکلتا ہے، اور جب رات کو واپس لوٹتا ہے، شام کو واپس اپنے گھر کی طرف آتا ہے تو اپنے لیے بھی کھانا لے کر آتا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی کھانا لے کر آتا ہے. اس طرح کا توکل. بعض لوگ اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہم گھر پر بیٹھے رہیں گے اور اللہ رب العالمین رزق خود پہنچائے گا. یعنی گھر پر بیٹھے رہنا اور اللہ سے یہ امید مان لینا کہ رزق مجھے ملے گا، مجھے مال و دولت ملے گا، میرے کاروبار کے اندر برکت ہونا شروع ہو جائے گی. یہ اللہ پر توکل کا معنی نہیں ہے، بلکہ توکل کا مطلب یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر سے نکلنا شرط ہے. آپ ایک مرتبہ گھر سے نکلیں جس طرح پرندہ گھر سے نکلتا ہے، خالی پیٹ گھر سے نکلتا ہے اور پھر پیٹ بھر کر گھر پر لوٹتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے بندے بھی وہ گھر سے نکلیں اور رزق کے حصول کے لیے، اس کی تلاش کے لیے، اس کی جستجو کے لیے، حلال آمدنی کے ذرائع کو اختیار کرنے کے لیے مصروف ہو جائیں. اور پھر اللہ رب العالمین ان کو یہ دوسری کنجی ہے رزق کے حصول کی کہ اللہ پر توکل کیا جائے تو اللہ رب العالمین اس سے بھی بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے اندر توکل علی اللہ کو رزق کے ساتھ مشروط قرار دیا ہے کہ بندہ اللہ پر توکل کرے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ رب العالمین اس کے رزق کے اندر اضافہ بھی کریں گے اور اللہ رب العالمین اس کے رزق کے اندر برکت بھی پیدا فرما دیں گے اور کثرت بھی، اس کے مال کے اندر برکت بھی ہوگی اور کثرت بھی ہوگی. لہذا توکل علی اللہ یہ اختیار کرنا اور رزق کی جستجو کے لیے، تلاش کے لیے گھر سے نکلنا یہ انتہائی ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹ موجود ہے اور میں اس اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے ذمے ہے، یہ کہیں نہیں جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اونٹ کو کھلا چھوڑ دو اور پھر اللہ رب العالمین پر توکل کرو. توکل یہ ہے کہ تم اونٹ کو باندھو، اس کا گھٹنا کسی چیز کے ذریعے باندھ دو اور پھر اللہ رب العالمین پر توکل کرو. تو توکل وہ گھر سے نکل کر رزق کی جستجو کرنا، اس کے حصول کی کوششیں کرنا، اس کو تلاش کرنا اور پھر اللہ پر توکل کرنا کہ وہ خالی ہاتھ آپ کو گھر واپس نہیں لوٹائے گا. تو یقیناً اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو وافر مقدار میں رزق عطا فرمائیں گے. اور رزق کے حصول کی یہ دوسری کنجی ہے. رزق کے حصول کی تیسری کنجی، تیسری چابی کہ جس کے نتیجے میں اللہ
بے شمار رزق عطا فرماتا ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے کہ بندہ تقوی اختیار کر لے اور پرہیزگاری اختیار کر لے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب کہ جو کام اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے، اور جن کاموں سے اللہ نے روک دیا ہے ان کاموں سے بندہ رک جائے، یہ تقوی اور پرہیزگاری کا مطلب ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو بھی اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گا، جو بھی برائی کے کاموں سے رک جائے گا اور نیکی کے کاموں پر سبقت کرنا شروع کر دے گا، تو یجعل لہ مخرجا، اگر وہ کسی مصیبت کے اندر الجھا ہوا ہے، کسی پریشانی اور تکلیف کے اندر ہے، تو اللہ رب العالمین اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا اور کوئی مخرج بنا دے گا، یجعل لہ مخرجا۔ اور پھر تقوی کا دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ رب العالمین اس بندے کو ایسے مقام سے رزق عطا کرے گا کہ اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ بندے کے وہم و گمان کے اندر بھی یہ بات نہیں ہوگی کہ مجھے اس مقام سے بھی رزق مل سکتا ہے، اس مقام سے بھی مجھے مال و دولت اور اللہ رب العالمین خوشحالی دے سکتے ہیں۔ تو تقوی یہ تیسری کنجی ہے اور تیسری شرط ہے رزق کے حصول کی اور مال و دولت حاصل کرنے کے ذرائع کو اختیار کرنے کی، کہ بندہ تقوی اختیار کر لے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین یہ تقوی کے نتیجے میں يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اگر کوئی انسان مشکل معاملات کے اندر الجھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں اور آسانی کے ساتھ ان معاملات سے اللہ اس شخص کو نکال دیتے ہیں۔ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، انتہائی آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ اللہ رب العالمین انسان کو تقوی کے نتیجے میں مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تقوی کے نتیجے میں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ جو بندہ بھی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ ان کاموں کو کرتا ہے، اور جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے روکا ہے وہ ان کاموں سے رک جاتا ہے، تو لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں سے بھی اللہ رب العالمین رحمت کے اور برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور زمین سے بھی اللہ رب العالمین رحمت اور برکتیں اس کے لیے وافر مقدار میں کھول دیتا ہے۔ تو تقوی اختیار کرنا یہ رزق کی کنجی ہے اور رزق کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، اور مال و دولت کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، اور زندگی کو خوشحال رکھنے کا بہترین ذریعہ بھی ہے۔ اسی طرح رزق کی کنجیوں میں سے چوتھی کنجی کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین وافر مقدار میں بندوں کو رزق عطا کرتا ہے، وہ ہے کہ اگر کوئی شخص غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیوہ خاتون ہے، اسی طرح کوئی کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے، کوئی معذور ہے، تو ایسے تمام افراد پر احسان کرنا یہ بھی رزق کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور وہاں پر ایک دو اور بھی افراد موجود تھے جو معذور تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جو معذور افراد تھے ان پر اپنے آپ کو ترجیح دینے کی کوشش کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا اور فرمایا کہ ایسا نہ کرنا، یہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں، یہ جو تنگدست لوگ ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، گھر کے اندر وہ افراد کے جو کماتے نہیں ہیں، یعنی ابھی وہ ابتدائی عمر میں ہے، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ابھی کم عمر ہے، جو ابھی کما نہیں رہے، عموماً ہم ان کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ خود بھی اپنے آپ کو اپنے گھر والوں پر بوجھ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو واضح طور پر فرمایا کہ گھر کے اندر جو بچے ہوتے ہیں، جو ضعیف افراد ہوتے ہیں، جو بوڑھے ہوتے ہیں، جو کماتے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین تمہیں جو رزق دیتا ہے، تمہیں جو مال دیتا ہے، وہ ان لوگوں کی وجہ سے دیتا ہے، ان لوگوں کے سبب سے دیتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہیں تمہاری وجہ سے مال دیا جا رہا ہے، تمہیں تمہاری وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے، بلکہ گھر کے اندر جو غریب افراد ہوں، جو کمزور افراد ہوں، ان لوگوں کی وجہ سے، ان لوگوں کو ذریعہ بناتے ہوئے اللہ رب العالمین تمہیں مال و دولت عطا کرتا ہے اور تمہیں اللہ رب العالمین رزق عطا کرتا ہے۔ لہذا یہ چوتھی کنجی رزق کی وافر مقدار کے اندر فراہمی حاصل کرنے کی، وہ یہ ہے کہ بندہ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک سے بھی پیش آئے، ان کے اوپر احسان کرے، ان کی مدد کرے، اسی طرح معذور افراد کی مدد کرے۔ نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بات ارشاد فرمائی کہ تم یتیموں کی، غریبوں کی مدد کیا کرو، اور تم گھر کے اندر معذور افراد کی مدد کیا کرو، اسی طرح جو بے بس افراد ہیں ان کی مدد کیا کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری جو مشکلات ہیں اللہ رب العالمین ان مشکلات کو دور کر دیں گے، تمہیں ان تکالیف سے اللہ رب العالمین نکال دیں گے۔ دوسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے دل کو اللہ رب العالمین سکون اور اطمینان عطا کر دیں گے، انتہائی سکون اور اطمینان تمہارے دل کو بھی حاصل ہو جائے گا اور تمہارے ذہن کو بھی حاصل ہو جائے گا، تم اطمینان کی کیفیت کے اندر آ جاؤ گے۔ اور تیسرا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان گھر کے اندر بوڑھوں اور بے کسوں اور بے بسوں اور جو ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے افراد ہیں، اگر تم ان پر حسن سلوک کرو گے، ان کے ساتھ احسان کرو گے، تو اللہ رب العالمین تمہیں ایسا رزق عطا کرے گا کہ تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین تمہیں رزق عطا کرے گا۔ تو رزق کے حصول کا ذریعہ اور چوتھی کنجی وہ یہ ہے کہ ہم ایسے افراد کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ احسان کریں۔ پانچواں ذریعہ رزق کے حصول کا اور رزق وافر مقدار کے اندر حاصل کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جسے حج کی اور عمرے کی استطاعت دی ہے وہ حج اور عمرہ کرے، اور زیادہ سے زیادہ حج اور عمرہ کرے۔ جو بندہ زیادہ سے زیادہ عمرہ کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ فقر کو، تنگ دستی کو اس سے دور کر دیتا ہے، خوشحالی اس کی طرف پلٹ کر آ جاتی ہے۔ یعنی اگر غربت ہے تو عمرہ کرنے کے نتیجے میں وہ غربت ختم ہو جائے گی، فقر ہے، فاقہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین عمرے کے نتیجے میں خوشحالی عطا کر دیں گے۔ اور یہ عمرہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں۔ بندہ یوں ہو جاتا ہے کہ گویا کہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، ابھی اس دنیا کے اندر آیا اور کوئی گناہ اس کے سر کے اوپر موجود نہیں ہے۔ لہذا رزق کے حصول کی یہ جو پانچویں کنجی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ حج اور عمرہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو کرے، اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کے لیے پیسے جوڑ کر رکھے اور ارادہ کر لے کہ میں حج اور عمرہ اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کے لیے کروں گا۔ رزق کے حصول کی چھٹی کنجی وہ یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں، اور یہ بہترین کنجی ہے صلہ رحمی کرنا۔ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین انتہائی زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ صلہ رحمی کا مطلب کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کے ساتھ محبت سے بات چیت کریں، ان کے ساتھ کبھی بھی اپنے تعلق کو نہ توڑیں، قطع تعلق ہرگز ہم اختیار نہ کریں، چاہے اپنے والدین، چاہے اپنے بھائی بہن ہو، چاہے قریبی رشتہ دار ہو یا پڑوس کے اندر رہنے والے ہو، کسی سے بھی کسی بھی صورت قطع تعلقی نہ کریں۔ یہ قطع تعلقی فوری طور پر رزق کی بندشوں کا اور غربت کا اور فاقہ اور تنگ دستی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ لہذا خوشحالی کے لیے، رزق کی وافر مقدار میں فراہمی کے لیے یہ انتہائی اہم اصول اور ذریعہ ہے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی سے پیش آئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں، قطع تعلقی سے ہم دور رہیں۔ ایک دوسرے کے لیے اپنے دل کے اندر حسد کو، کینہ کو، بغض کو رکھنا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ بغض اور حسد، کینہ سے بچنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے بھی ایک مرتبہ میں یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال کی عمر میں ایمان لے کر آتے ہیں، 30 سال کی عمر، اور 36 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ صرف 6 سال کا مختصر سا عرصہ ہے کہ جو ایمانی کیفیت کے اندر زندہ رہتے ہیں، صرف 6 سال کا عرصہ، اور ان 6 سالوں کے اندر اللہ رب العالمین کو ان کی نیکیاں اتنی زیادہ قبول اور اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی جو مسجد نبوی کے دروازے سے جو شخص بھی داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا، یعنی دنیا کے اندر اسے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ صحابہ کرام وہ تشویش کی کیفیت میں دروازے کی طرف ٹکٹکی باندھ کر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ آخر کون ہوگا کہ جو جنتی ہوگا اور اس دروازے سے داخل ہوگا۔ دیکھتے ہیں کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے آ رہے ہیں، ایک ہاتھ کے اندر رومال موجود ہے اور دوسرے ہاتھ میں ایک لاٹھی موجود ہے اور داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ جو سعد بن معاذ ہے یہ جنتی ہے، ہوا من اہل الجنہ، اسے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے۔ اب صحابہ کرام اور بھی زیادہ تشویش کی کیفیت میں،
کہ تو سعد ہمارے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، ہماری طرح چلتا پھرتا ہے، اسے دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی جا رہی ہے، آخر کیا ماجرا ہے؟ اب صحابہ میں سے کئی صحابہ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، دیکھیں کہ یہ کیا اعمال ہیں کہ جن اعمال کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی۔ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے برگزیدہ صحابی کہ 30 سال کی عمر میں ایمان لائے، 36 سال کی عمر میں انتقال ہوا، 6 سال ایمانی کیفیت میں زندہ رہے۔ تو جب 36 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت اللہ رب العالمین نے 70,000 فرشتوں کو زمین کے اوپر اتارا کہ جاؤ سعد بن معاذ کے جنازے کے اندر شریک ہو جاؤ۔ اور جب ان کی روح آسمانوں کی طرف بلند کی گئی تو اللہ رب العالمین کا عرش وہ روح کے استقبال کے لیے خوشی سے جھوم اٹھا۔ اس قدر بہترین اور برگزیدہ صحابی۔ تو ایک صحابی ان کے پاس گئے اور کہا کہ سعد، تمہارا ایسا کون سا عمل ہے کہ جس عمل کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے تمہیں اتنا بلند مقام عطا کیا ہے کہ تمہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی گئی، اور 70,000 فرشتے جنازے کے اندر شریک، آخر کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صبح کرتا ہوں اور پھر شام کرتا ہوں، تو اس دوران اگر میرے دل کے اندر کسی بھائی کے لیے حسد، کینہ، بغض کے جذبات آتے ہوں، اگر میں نے کسی سے قطع تعلق ہی کی ہو، تو شام ہوتے ہی میں فوراً اس سے معافی تلافی کرتا ہوں۔ میں کبھی بھی اس حالت میں نہیں سویا، رات کا کھانا میں نے اس حالت میں نہیں کھایا کہ میں نے اپنے کسی بھائی سے لڑائی کی ہو، کوئی جھگڑا کیا ہو، اس کے حوالے سے اپنے دل کے اندر کوئی کینہ، بغض یا حسد کی کیفیت رکھی ہو، ہرگز میں نے کبھی ایسا معاملہ نہیں کیا۔ اس عمل کو اللہ رب العالمین نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ دنیا کے اندر انہیں جنت کی بشارت دی۔ تو رزق کی کنجیوں میں سے رزق وافر مقدار میں حاصل کرنے کے لیے یہ بہترین ذریعہ ہے کہ ہم آپس میں صلہ رحمی سے پیش آئیں، قطع تعلقی سے دور رہے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں کہ بندہ اگر ان چیزوں کو اختیار کرے گا تو اس کے رزق کے اندر اضافہ ہوگا، غربت کا خاتمہ ہوگا، فاقہ کشی، تنگ دستی سے وہ دور ہو جائے گا۔ پہلی چیز کہ وہ توبہ اور استغفار کرے، دوسری چیز کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، تیسری چیز کہ وہ حج اور عمرہ اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرے، چوتھی چیز کہ وہ اللہ رب العالمین پر بے انتہا توکل کرے، پانچویں چیز کہ گھروں کے اندر جو بزرگ حضرات موجود ہیں، جو معصوم بچے موجود ہیں، کوئی معذور اگر فرد موجود ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے اور بالخصوص احسان کے ساتھ پیش آئے، اور آخری چیز کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی حسن سلوک کے ساتھ ایک دوسرے سے معاملات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔